السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کے سلسلے میں یہ اگلی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ سیکھے تھے۔ آج اس کو مزید جاری رکھتے ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو 3 اقسام ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق، تو ان میں سے یہ جو 2 آخری ہیں، اسم مصدر اور اسم مشتق، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو، ہر کلپ اپنے عنوان سے متعلق ایک جامع اور تفصیلی ویڈیو ہو، کہ اس عنوان اور موضوع سے متعلق جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہم اپنی بساط کے مطابق، کوشش کے مطابق ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسم مصدر کی اقسام سے متعلق ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سیکھا تھا کہ اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو خود کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے کئی دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے چلنا سے چلا، دوڑنا سے دوڑا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسم مصدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے کہ چلنا کے آخر میں نون الف نہ ہے، اور اسی طرح دوڑنا کے آخر میں نون الف نہ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض اردو کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں نون الف نہ تو ہوتا ہے، لیکن اہل علم ان کو اسم مصدر میں شمار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نون الف نہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو نانا ایک بامانی لفظ بناتا ہے۔ نانا، اس کے آخر میں نون الف نہ موجود ہے لیکن یہ اسم مصدر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہم نے بیان کی تھی کہ سونا چاندی جیسے ہم بولتے ہیں، سونا کے آخر میں بھی نون الف نہ ہیں لیکن یہ بھی اسم مصدر نہیں ہے۔ چونا، نون الف نہ موجود ہے لیکن اسم مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح گنا، یہ آخر میں نون الف نہ ہیں لیکن اسم مصدر میں شمار نہیں ہوتے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسم مصدر کی پھر علامت اور پہچان کیا ہوگی، کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے تو بہت سے الفاظ ایسے آ جائیں گے کہ نون الف نہ آخر میں ہوگا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جب ہم ایسے لفظ سے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ ہیں، اس میں نون الف نہ کو ہٹا دے اور جو باقی رہنے والا لفظ ہے اگر وہ فعل امر ہے تو پھر تو یہ اسم مصدر ہے، لیکن اگر وہ فعل امر نہیں رہتا تو سمجھیے کہ یہ اسم مصدر نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر نون الف نہ مصدر کی علامت کو ہم ہٹا دیں تو صرف نون الف نہ رہتا ہے، تو نون الف نہ یعنی نہ لفظ یہ فعل امر نہیں ہے، اس لیے یہ اسم مصدر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سونا سے نون الف نہ ہٹا دے تو سو رہ جاتا ہے، تو یہ چونکہ فعل امر نہیں ہے تو اس لیے اسم مصدر بھی نہیں ہے۔ چونا سے نون الف نہ ہٹا دے تو چو رہ جاتا ہے، یہ فعل امر نہیں ہے تو اسم مصدر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی، اور اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لیتے ہیں پڑھنا، نون الف نہ اس کے آخر میں ہے، نون الف نہ ہٹا دے تو رہ جاتا ہے پڑھ۔ اب دیکھیے یہ ایک امر ہے، ایک حکم ہے، فعل امر بن جاتا ہے اگر ہم اس کے آخر میں سے نون الف نہ ہٹا دے تو رہ جاتا ہے پڑھ۔ اب پڑھ تو امر ہے، حکم ہے، اس لیے یہ اسم مصدر شمار ہوگا۔ اسی طرح دوڑنا کے آخر میں نون الف نہ ہٹا دے تو رہ جاتا ہے دوڑ،
اور یہ حکم ہے، امر ہے، فعل امر بن گیا، تو اس لیے یہ بھی اسم مصدر ہے۔ تو پہچان کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہم آخر میں نون الف نہ ہٹا دیں اور وہ فعل امر بن جاتا ہے تو یہ اسم مصدر ہوگا، اور اگر نون الف نہ ہٹا دینے سے فعل امر باقی نہیں رہتا تو یہ اسم مصدر شمار نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اسم مصدر کی اقسام کی طرف۔ اسم مصدر جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ تو خود کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے اور کئی الفاظ اور نام بنتے ہیں، تو یہ اس کی اقسام پھر کیا ہے؟ اسم مصدر کی اقسام دو اقسام ہے۔ ایک ہے اصلی یا وضعی مصدر، اصلی یا وضعی مصدر، اور دوسرا ہے غیر وضعی مصدر۔ وضعی کا لفظی معنی ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وضعی کا مطلب ہوتا ہے وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، ٹھہرایا گیا، بنایا گیا۔ تو وہ مصدر جو اصلی ہو، وضعی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بنایا گیا ہوگا اور ٹھہرایا گیا ہوگا کسی خاص معنی کے لیے۔ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہ وہ مصدر ہوتا ہے، وہ مصدر جو کسی مصدری معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مصدری معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مثال سے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کھیلنا وغیرہ۔ دیکھیے اس میں ایک معنی ہے جو مصدری معنی کہلاتا ہے۔ اٹھنا یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی اس نے ایک حرکت کی، ایک فعل انجام دیا، تو اس فعل کا کیا نام ہے؟ اٹھنا۔ وہ اٹھ گیا، اٹھنا اس کا یہ ایک مصدری معنی ہے۔ اسی طرح بیٹھنا، اسی طرح چلنا، کھیلنا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک مصدری معنی کے لیے یہ ٹھہرائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اس سے مزید بھی الفاظ بنیں گے، تو ایک مصدری معنی سے اگلے جو الفاظ بنتے ہیں پھر ان کو ہم اسماء مشتقات یا اسم مشتق بولتے ہیں۔ جیسے کہ اٹھنا سے پھر اٹھنے والا، بیٹھنا سے بیٹھنے والا، تو یہ بیٹھنا ایک مصدری معنی ہے، اور اس سے پھر آگے نکلنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پھر اسماء مشتقات شمار ہوتے ہیں، وہ آگے ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر غیر وضعی مصدر کون سا ہوتا ہے؟ تو غیر وضعی مصدر وہ مصدر ہوتا ہے، وہ مصدر جو کسی دوسری زبان کا اسم یا مصدر ہو اور اس کے آخر میں علامت مصدر کا اضافہ کیا جائے تو بننے والا مصدر غیر وضعی مصدر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر عرض۔ اب عرض یہ فارسی کا لفظ ہے، تو عرض سے عرض کرنا، دیکھو نون الف نا کا اضافہ ہم نے کیا، علامت مصدر کا اضافہ کیا، تو عرض سے بنا عرض کرنا۔ یہ دوسری زبان کا لفظ ہے، اس سے ہم نے یہاں پر جو مصدر بنایا تو اس کو غیر وضعی مصدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہم اپنا سے اپنانا،
علامت مصدر کا اضافہ کیا تو یہ غیر وضعی مصدر بن گیا۔ کفن سے کفنانا، فریب سے فریب دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو کئی مثالیں اور بھی بن سکتے ہیں، فی الحال اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو یہ غیر وضعی مصدر کہلاتا ہے جو کسی اور زبان سے لیے گئے مصدر پر علامت مصدر کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں غیر وضعی مصدر۔ یہ دو اقسام ہو گئے اس میں مصدر کی، ایک اصلی یا وضعی مصدر، جو وہ مصدر جو کسی مصدری معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور غیر وضعی جو کسی اور زبان کے مصدر پر نون الف نا کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی جو تیسری قسم ہے وہ اسم مشتق ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسم مشتق کون سا ہے؟ جو مصدر سے بنایا گیا ہو، مصدر سے بننے والا جو لفظ ہے، اسم ہے، وہ اسم مشتق کہلاتا ہے۔ اب اس کی مزید 5 اقسام ہے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حاصل مصدر، اسم حال اور اسم معاوضہ۔ ایک ایک کر کے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں اسم فاعل۔ اسم فاعل کی تعریف اور مثالیں کیا ہیں؟ اب اسم فاعل کی کیا تعریف ہے؟ تو اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے، وہ اسم مشتق جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ فاعل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فعل کا مطلب ہے کام، اور فاعل اس کام کو کرنے والا۔ تو کام کو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو اسم فاعل بولتے ہیں، کام کرنے والا۔ تو یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر دوڑنے والا۔ اب یہ دوڑنے والا اسم فاعل ہے اور یہ بنا ہے دوڑنا مصدر سے، دوڑنا مصدر، دوڑنے والا۔ اسی طرح پینا مصدر ہے، پینے والا اسم فاعل ہو گیا۔ اور اسی طرح چلنا اسم مصدر ہے اور اس سے بننے والا اسم فاعل چلنے والا، چلنے والا، چلنا سے چلنے والا۔ تو یہ ہے، یہ کام کرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا، پینے والا، کھانے والا، مطالعہ کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، یہ تمام اسم فاعل ہے کہ اس کے آخر میں والا کا اضافہ کیا۔ اور اب اس کی پھر بعد میں ہم بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، سیکھیں گے، لیکن فی الحال یہ تعریف ذہن میں رہے کہ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے، جیسے دوڑنا سے دوڑنے والا، چلنا سے چلنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اب اسم فاعل کی پھر 2 اقسام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی اور دوسرا اسم فاعل سماعی۔ قیاس اور سماع، اس کی بنیاد پر 2 اقسام بنتے ہیں۔ اب اسم فاعل قیاسی کی تعریف کیا ہے وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیاسی سے کیا مراد ہے اور پھر آگے سماعی سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم فاعل قیاسی کہ وہ اسم، یہ وہ اسم ہے جو، یا یہ وہ اسم فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو۔ بس یہ سادہ سی بات ہے کہ جو کسی قاعدے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، بنا ہو، تو اس کو اسم فاعل قیاسی بولیں گے۔ قیاسی مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے پر قیاس کر کے جو فاعل بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی۔
ٹھیک ہے، اب اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہم سیکھتے ہیں تو اور بھی آسان ہو جائے گا، مثالیں بھی درمیان میں آ جائے گی۔ مصدر کے آخر میں جو نون الف نا کے ساتھ الف آتا ہے، اگر ہم اس کو گرا دیں، مثال کے طور پر دوڑنا، ٹھیک ہے، اس ایک مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دوڑنا کے آخر میں یہ جو الف ہے، یہ الف کو ہم گرا دے اور جو لمبی یہ ہے جس کو یائے مجہول بھی بولتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگا دے۔ مثال کے طور پر دوڑنا کے آخر میں الف ہٹا دے اور نون کے ساتھ ہم یہ لگا دے، جو لمبی یہ ہے جس کو یائے مجہول بولتے ہیں، دوڑنے بنا۔ اب دوڑنے کے ساتھ پھر ہم والا مذکر کے لیے اور والی مؤنث کے لیے لگائیں گے تو جو لفظ بنا اس کو کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پر لکھا چلنا، نون الف نا کے ساتھ جو الف ہے وہ ہٹا کر لمبی یہ لگا دے اور پھر آخر میں والا یا والی، اور اسی طرح واحد اور جمع کا لحاظ کرتے ہوئے والا یا والے اور والی اور والیہ مؤنث کے لیے اس کا اضافہ کر دے تو جو بنے گا نیا لفظ وہ اسم فاعل قیاسی کہلائے گا۔ تو یہ بنانے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے کہ لکھنا ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ نون الف نا علامت مصدر ہے، علامت مصدر سے صرف یہ الف ہٹا دے اور ساتھ میں الف کی بجائے یائے مجہول لگا دے اور آخر میں مذکر کے لیے والا اور مؤنث کے لیے والی، جیسے کہ ہم مؤنث کے لیے یہاں پر بناتے ہیں لکھنے والی، ٹھیک ہے، تو لکھنے والی یہ ایک اسم فاعل قیاسی مؤنث ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، اب آگے جاتے ہیں اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل سماعی وہ ہوگا جو کسی قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو، بلکہ اہل زبان سے جس طرح سنا ہو اسی طرح ادا کرے، یا اہل زبان جس طرح استعمال کرتے ہیں ہم بھی استعمال کریں، تو اس کو اسم فاعل سماعی بولتے ہیں۔ سماع کہتے ہیں سننے کو، تو اہل زبان سے جس طرح ہم سنتے ہیں اسی طرح ہم بھی استعمال کریں گے تو اس کو بولتے ہیں اسم فاعل سماعی، اور اس کی کئی اقسام ہو سکتے ہیں، کئی مثالیں ہو سکتی ہے، اقسام نہیں ساری مثالیں بن سکتی ہیں، جیسے کہ بھکاری، ٹھیک ہے، بھکاری، اب بھکاری کس کو بولتے ہیں؟ جو بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے والا، لیکن ایک خاص نام مقرر ہو گیا، ٹھہرایا گیا بھکاری کے بھیک مانگنے والا، پجاری پوجا کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ڈاکیا ڈاک لانے والا، ٹھیک ہے، تقسیم کرنے والا، گویا گانے گانے والا، اسی طرح کباڑیا کباڑ جمع کرنے والا، اور اسی طرح جواری جوا کرنے والا، اسی طرح سرمایہ دار سرمایہ رکھنے والا، سرمایہ دار۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ سماع سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کوئی قاعدے کے مطابق یہ نہیں بنتے، تو اس لیے ان کو بولتے ہیں اسم فاعل سماعی۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اسم مشتق کی اگلی قسم اسم مفعول ہے۔ اب اسم مفعول یہ کون سا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اسم مفعول کی تعریف ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ اسم مفعول وہ ہوتا ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہوا ہو، یعنی فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کام کا اثر
جس پر ظاہر ہو اس کے کام کا اثر جس کی طرف منتقل ہوا ہو تو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں، جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہوا ہو، یعنی فاعل کا کام جس پر واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مفعول۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اسلم نے اکرم کو مارا، اسلم نے اکرم کو مارا، اب مارنے والا اسلم ہے، اسلم کا یہ کام مارنے والا یہ کام کس پر واقع ہوا؟ اکرم پر، تو اکرم مفعول۔ اسلم نے اکرم کو مارا، تو اسلم فاعل اور اسلم کا جو کام ہے وہ اکرم پر واقع ہو رہا ہے، تو اکرم مفعول۔ تو یہ اسم مفعول کی تعریف اور ساتھ میں مثال بھی آ گیا۔ اب اسم مفعول کی بھی دو اقسام ہے، اسم مفعول قیاسی اور اسی طرح اسم مفعول سماعی۔ تو ہم آگے جاتے ہیں۔ اسم مفعول قیاسی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی خاص قاعدے سے بنا ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو کسی خاص قاعدے سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک قاعدہ کے مطابق یہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال بھی آ جائے، جیسے سنا، ٹھیک ہے، سے سنا ہوا، یا سننا مصدر لے لیتے ہیں، سننا مصدر سے سنا ہوا، ٹھیک ہے، سنا ہوا، تو یہ مفعول بنا کہ سنانے والے نے، جو اس میں فاعل ہے، فاعل نے سنانا کوئی چیز سنائی، تو اس سنانے والے کا جو کام تھا اس کا اثر یہاں ایک اور شخص پر ظاہر ہوا کہ اس نے وہ بات سنی، تو سنا ہوا، وہ شخص سنا ہوا کہلائے گا اسم مفعول قیاسی۔ یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ماضی مطلق ہوتا ہے، کہ جو ماضی کا صیغہ ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایک لفظ لکھا تھا دوڑنا مصدر، ٹھیک ہے، دوڑنا مصدر۔ اب اس کے لیے جو ماضی مطلق کا صیغہ ہے وہ ہوگا دوڑا، یعنی وہ دوڑا، ٹھیک ہے، دوڑا۔ اب دوڑا سے ہم دوڑا کا جو ماضی مطلق کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں ہم لگا دے ہوا آخر میں لگا دے، تو یہ بن جائے گا دوڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں مفعول قیاسی بن جاتا ہے، اس میں مفعول قیاسی کہ مصدر سے جو ماضی مطلق کا صیغہ بنتا ہے دوڑا، اس کے آخر میں ہم صرف ہوا لگا دے تو یہ اس میں مفعول قیاسی بنے گا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے کہ کھایا، ٹھیک ہے۔ اب کھانا مصدر ہے، اس سے یہ ماضی کا صیغہ بنا، لفظ بنا کایا، اور اس کے آخر میں ہم نے لگایا ہوا تو یہ بنا کایا ہوا، تو یہ اس میں مفعول قیاسی بنا، ایک خاص قاعدے سے بنا۔ اسی طرح چلنا مصدر سے چلا اور اس کے آخر میں ہوا لگا دے تو یہ بنے گا چلا ہوا، اور یہ کہلاتا ہے اس میں مفعول قیاسی، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آگے جاتے ہیں، اس میں مفعول سماعی۔ اب اس میں مفعول سماعی، ظاہری بات ہے کہ یہ ہم نے سیکھ لیا کہ اس میں مفعول سماعی وہ ہوگا جو کسی قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو تو اس کو کہیں گے اس میں مفعول سماعی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں،
اور یہ اسم مفعول سماعی اس لیے کہلائے گا کہ ہم اہل زبان سے جس طرح سنتے ہیں بس ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی قاعدہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ لوٹنا سے یہ ایک مصدر ہے، لوٹنا سے لوٹ مار، ٹھیک ہے، تو یہ اسم مفعول سماعی ہو گیا۔ اسی طرح بھاگنا سے بھاگ دوڑ، ٹھیک ہے جی، تو یہ اور بھی کئی مثالیں بن سکتی ہے، چلنا سے چلت پیرت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ اسم مفعول سماعی اور اس کی اقسام یہ بھی ہو گئی۔ اب تیسرا قسم اسماء مشتقہ میں سے تیسرا اسم حاصل مصدر ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ اسم حاصل مصدر وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنا ہو اور اس میں مصدری معنی پائی جائے۔ یہ بنتا بھی مصدر سے ہے اور اس کے اندر مصدری معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر ایک مصدر ہم لیتے ہیں کھیلنا، اس میں علامت بھی ہے نون الف نا، کھیلنا۔ اب اس سے جو اس میں حاصل مصدر بنتا ہے، مثال کے طور پر کھیلنا سے کھیل، ٹھیک ہے، کھیلنا سے کھیل مصدر سے بنا اور مصدری معنی بھی اس میں موجود ہے، تو یہ مصدر کا حاصل نتیجہ ہم نے نکالا۔ کھیلنا مصدر ہے اور اس سے جو ہم نے مصدری معنی نکال کر ایک لفظ بنایا تو وہ بنا کھیل، اور اس کو کہتے ہیں اسم حاصل مصدر۔ اسی طرح دوڑنا سے دوڑ دھوپ وغیرہ، دوڑ میں حصہ لیا، ٹھیک ہے، یہ دھوپ بھی ہٹا دے، دوڑ میں حصہ لیا، کھیل میں حصہ لیا، ٹھیک ہے، دوڑنا سے دوڑ۔ اور اسی طرح اور بھی مثالیں ہم لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر لکھنا سے لکھائی، ٹھیک ہے، لکھنا سے لکھائی، اور بھی مثالیں بنانا سے بناوٹ، اور اسی طرح دیکھو یہ مقتول، مردہ، مظلوم، مجبور، یہ سارے محفوظ، زہر آلود، خدا داد، غم زدہ، یہ سارے الفاظ یہ اسم حاصل مصدر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم حاصل مصدر کی تعریف اور مثال ہے۔ اب بنانے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں جو نون الف نا ہے علامت مصدر، مثال کے طور پر کھیلنا کے آخر میں نون الف نا ایک مصدر ہے، نون الف نا اس کی علامت ہے، کھیلنا کے آخر میں نون الف نا اس کی علامت ہے۔ یہ نون الف نا ہم ہٹا دے تو جو باقی رہ جائے تو اس کو بولتے ہیں اسم حاصل مصدر۔ نون الف نا آخر میں ہٹا دیا علامت مصدر کو، اور جو رہ گیا کھیل، یہ اسم حاصل مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بھاگنا کے آخر میں نون الف نا ہٹا دے تو رہ جاتا ہے بھاگ، ٹھیک ہے۔ دوڑنا کے آخر میں نون الف نا ہٹا دے تو رہ جاتا ہے دوڑ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسم حاصل مصدر بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری الف کو ہٹا دینے سے بھی حاصل مصدر بن سکتا ہے، یہ نون الف نا پورا ہٹا دیں تب بھی یہ اسم حاصل مصدر بن جاتا ہے، اور بعض اسم ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں صرف یہ الف ہٹا دے، الف کو ہٹا دے تو جو باقی رہے گا وہ بھی اسم حاصل مصدر کہلائے گا۔ جیسے کہ چلنا کے آخر سے الف ہٹایا تو چلن رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ اب آگے آتے ہیں اسم حال، یہ چوتھا قسم ہے اسماء مشتقہ کا۔ اسم حال کیا ہے؟ یہ وہ اسم مشتق ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت
حالت کو ظاہر کرے، یا فاعل کی حالت کو ظاہر کرے یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فاعل کام کرنے والا ہے، اب اس کی کام کرنے کے دوران جو حالت ہے، کیفیت ہے، نوعیت ہے، اس کو جو لفظ بیان کرے گا اس کو ہم کہیں گے اسم حال۔ مثال کے طور پر ہنسنا یہ مصدر ہے، اس سے فاعل بنا ہنسنے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو حالت ہے وہ ہے ہنستا ہوا، تو یہ اسم حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلنا اسم مصدر ہے، چلنے والا، چلنے والا یہ اسم فاعل ہے، یا چلنے والی اسم فاعل ہے، اور اسم حال چلتا ہوا یا چلتے ہوئے، دونوں جمع واحد جمع وہ کی کا لحاظ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم حال کی تعریف اور مثال آ گئی۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مصدر نون الف نا گرا کر تا، تے یا تی لگا دینے سے اسم حال بنتا ہے۔ مثال کے طور پر چلنا مصدر ہے، علامت مصدر نون الف نا، اس کو ہٹا دے اور آخر میں یا تا، تے یا تی کا اضافہ کرے تو ہم اسم حال کو بنا سکتے ہیں۔ جیسے چلنا سے چلتا ہوا، ٹھیک ہے، یا چلتے ہوئے جس طرح ہم نے یہاں بنایا، یا چلتی ہوئی، دونوں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم معاوضہ کی طرف آتے ہیں، آخری جو قسم ہے اسم مشتق کی۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی خدمت یا محنت کا بدلہ اور صلہ ہو۔ کسی خدمت کا یا محنت کا بدلہ، خدمت یا محنت کا نام نہیں بلکہ خدمت یا محنت کا جو بدلہ اور صلہ ہو اس کو اسم معاوضہ بولتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے دھونا مصدر ہے۔ اب یہ جو خدمت کسی نے کی ہے، کپڑے دھوئے ہیں، برتن دھوئے ہیں، اب اس خدمت کے بدلے میں جو اس کو رقم ملے گی، معاوضہ ملے گا، تو ہم کہیں گے کہ اس کو دھلائی کے پیسے مل گئے، ٹھیک ہے، استرائی کے پیسے مل گئے، کاٹنا سے کٹائی کے پیسے مل گئے، بونا سے بوائی کے پیسے مل گئے، پسوانا سے پسوائی کے پیسے ادا کیے گئے، سلانا سے سلائی کے پیسے ادا ہوئے، سینا سے سلائی کے پیسے ادا ہو گئے۔ تو یہ اس میں معاوضہ کہلاتا ہے، سینے سے سلائی، اسی طرح سلانا سے سلائی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں معاوضہ کہلاتا ہے، جو خدمت یا محنت کے بدلے میں ادا ہونے والا رقم، اس رقم کو وہ رقم کس معاملے میں، کس مد میں ملے، تو اس مد کو اور اس بدلے کو اور اس صلے کے لیے جو اسم اور جو نام رکھا جاتا ہے تو اس کو اسم معاوضہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس ویڈیو میں ہم نے اسم مصدر اور اسم مشتق کی اقسام کو تفصیل سے بیان کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر اسم کی مزید تقسیمات پر بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے السلام علیکم۔